کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جو میرے والدین تھے نا، جو بھی آج کل ماڈرن پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس آپ پڑھیں ان سب کے حساب سے دیکھیں تو شاید وہ ان ٹیکنیک سے بھی بڑھ کے بہترین والدین تھے۔ میری والدہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن قرآن پاک ترجمے سے ہمیشہ پڑھتی تھیں اور ان کو سارا پتا تھا۔ میرے والد کے ساتھ میرے جو تعلقات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ میرے والد صاحب کے شاید زیادہ دوست تھے بنسبت کے دوست ہیں۔ تو ان کی پرسنالٹی کے اندر تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا ایک مینٹور موجود تھا، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے مجھے زندگی میں بتائی ہیں جو ہر وقت میرے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ اور میں اب میری زندگی کا تو یہ ہے معاملہ کہ میں دروازہ کھولتا ہوں تو مجھے یہ یاد ہوتا ہے کہ دروازہ کھولتے وقت انہوں نے مجھے کیا بات کی تھی۔ میں کسی لاہور جاتے ہوئے ایک خاص موڑ پہ پڑھتا ہوں تو وہ موڑ مجھے کانٹیکسچوئل یاد کرا دیتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو وہ بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ البتہ میری والدہ کے بارے میں آپ لوگوں کو کم پتہ ہے۔ میری والدہ کو کسی خداداد طریقے سے پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہوئی تھی۔ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو میری امی صبح صبح کہتی چل پتر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی میں گرم کرتا ہے تو چل نماز پڑھ۔ اچھا اس وقت تہجد سے فارغ ہو چکی ہوتی تھیں اور فجر میں۔ اچھا میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اور کبھی کبھی نا شاید میرے والد صاحب کو بھی لگتا ہوگا کہ مطلب شی از اوور ڈوئنگ اٹ، تو میں ذرا تھوڑا آگے سے کرتا تھا تو آگے سے مجھے کہتی اچھا تو ایویں کر میں تو 2 فرض پڑھ کے سو جائے، چل سنت نہ پڑھی بے شک، فرض پڑھ کے جلدی اٹھ کے پڑھے۔ مطلب دس از ہاؤ، جس وقت میری عمر 7 سال سے بھی کم تھی تو وہ مجھے انہوں نے انکلکیٹ کیا۔ میرا بچہ احمد کہتا ہے، عمر کہتا ہے کہ ابو پتہ نہیں آپ سوتے نہیں ہیں جب تک نماز، اگر کسی وجہ سے ہو تو آپ بغیر نماز کے سو نہیں سکتے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جو انہوں نے انفیوز کیا میرے اندر۔ اسی طرح میں اکیلا ماں باپ کا بیٹا تھا، ایک میری چھوٹی بہن تھی۔ میری امی اچھی ہیلتھ میں ہوتی تھیں اور گھر میں کچھ ویسے باہر کا سودا سلف لانے کے ملازم تو ہوتے تھے لیکن ویسے کوئی خانسامہ یا اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے۔ امی خود ہی کھانا وانا پکاتی تھی، لیکن جب کھانے کا ٹائم آتا مجھے کہتی اچھا پتر شاباش تو اس طرح کر، تو ذرا برتن صاف کر لے تو میں پھر روٹی پکانی ہے۔ تو میں برتن صاف کرتا دھوتا تھا اور وہ کہتے اچھا یہ نہیں کہ وہ دھو نہیں سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں ان کو کیسے پتا تھا کہ پیرنٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے مجھے سالن پکانا، مجھے گول روٹی نہیں پکانی سکھائی، وہ میں سیکھ نہیں سکا۔ سالن پکانا، کپڑے، ہمیشہ وہ کہتے اچھا شاباش تو کپڑے استری کر لے تو پھر میں کر دیں، حالانکہ شی کوڈ ڈو اٹ۔ لیکن اچھا دوسرا انہوں نے کبھی میرے جوتے کو کسی اور کو، اب میں کبھی نا ان کی حکم عدولی کرتا ہوں، وہ میرا ملازم ہے میرے جوتے صاف کر دیتا ہے، لیکن مجھے پینک اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر میرے جوتے کو کوئی ہاتھ لگا دے، اس لیے کہ وہ کہتی تھی جوتی کو کسی کو ہاتھ نہیں، جوتا اپنا خود صاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار باتیں ایسی تھیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ کرتے ہیں تو مجھے اپنی امی کے بارے میں بہت سی باتیں یاد آتی ہیں۔ ان میں سے یہ آتی ہے کہ جب میں گھر آتا تھا نا اور امی کی طرف بڑھتا تھا تو ایک دم ایک ڈرامہ شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کے پیروں پہ چومنا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ کہتی تھی نہیں میرے پیر گندے ہیں، تو کہتے میں پکڑ کے زبردستی میں ان کے ساتھ نا وہ کرتا تھا سارا، I had to kiss it physically, the feet۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں مجھے اجبت کی باتوں سے یاد آئیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جتنا ہمارے جو بچے ہیں وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہنے کو کہتے ہیں، اور ہم سب سے ہمارے بچے اگر ہمارے کہیں حکم عدولی کرتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے ان کو نیک بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے بہت زیادہ ان کو نصیحتیں کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز رول ماڈلنگ ہے۔ ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے اندر کہیں تربیت میں وہ غلطی ہوئی ہے، وہ اس طرح وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جب وہ بچوں کی تربیت کا پیریڈ تھا، آپ جو کرتے تھے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے تو بہت دفعہ اپنے بچوں سے سامنے، دو تو یہاں نہیں ہے اس وقت، ان سے بہت دفعہ معافی مانگی ہے کہ یار جس وقت تم چھوٹے تھے اس دوران میں جو مجھے کرنا چاہیے تھا اگر میں نے نہیں کیا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اور تم اسے میری اپنی تربیت کے اس سلسلے میں میرے اس جرم کو معاف کرو، اور تم مہربانی کر کے اس کو بھولنے کی کوشش کرو۔